الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو روزے ہیں وہ الحمدللہ اچھے جا رہے ہوں گے، اور آخری جو 10 دن رہ گئے ہیں اس میں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ انہی 10 دنوں میں جو ہے نا طاق راتوں میں لیلۃ القدر جیسی رات نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم محنت کریں اور راتوں کو بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تسبیحات کریں، تو انشاءاللہ طاق راتوں میں سے کسی رات میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کی کوشش اور سعی میں لگ جائیے، اور یہ 10 دن ہیں، ان میں انشاءاللہ محنت کریں، محنت کر کے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہ عطا فرما دیں تو وہ سفر جو ہم 80 سالوں میں کریں گے وہ سفر ایک رات میں ہو جائے گا. اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لائف آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک کلاس میں تو بالکل ہی ناممکن ہے کہ کیا ساری عمر بھی اگر لگے رہیں تو پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پورا بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر ایک لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھر کے باہر جو بھی زندگی تھی ان کی بچپن سے لے کر آخر تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنے دین سے گمراہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ لوگ جو دین کی تشریحات کریں، اگر صرف ہمارے پاس قرآن ہوتا اور حدیث نہ ہوتی، نبی کریم کی سنت نہ ہوتی، یعنی قرآن کی تشریح نہ ہوتی، تو کوئی بھی بندہ اٹھ کے قرآن کی تشریح کر سکتا تھا، اور اس میں بہت ساری چیزوں کو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا یا حلال فرمایا تشریح کے ذریعے، اس کو وہ حلال اور حرام کر سکتے ہیں. یہی یہودیوں کے ساتھ ہو اور عیسائیوں کے ساتھ ہو، انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ ایسا ہی کیا. جو بادشاہ آتا، جو راہب آتا، اپنی تشریح کر جاتا اور اپنی من مانی تشریح کرتے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت، کوئی حدیث، کوئی اس طرح کی سے ڈاکیومنٹڈ نہیں تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں حدیثیں جو ہیں الحمدللہ ڈاکیومنٹڈ ہیں. تو کوئی بھی شخص جو ہے اگر تشریح کرے گا اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگی تو اسی وقت ہی پکڑا جائے گا اور صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے. یہ تشریح جو کی ہے اس بندہ نے خود ہی کی ہے. جیسے کہ ایک بندہ تھا پرویزی نام کا کوئی، وہ صرف قرآن کو مانتا تھا، حدیث کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے اپنی تشریحات کی لغوی معنی، مطلب ڈکشنری کے مطلب کے ساتھ اس نے ڈیفائن کیا اسلام کو. مطلب وہ کہتا تھا کہ جی صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، تو میں روز اٹھ کے دعا کر لیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. یعنی نماز اس کا مطلب نہیں ہے، رکوع سجدے والی نماز اس کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ صلاۃ کا جو لغوی معنی اگر دیکھا جائے ڈکشنری میں تو وہ دعا ہی ہے. واقعی صحیح بات ہے، لیکن اصطلاحی معنی ہوتا ہے، اصطلاحی معنی وہ شرعی معنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ڈیفائن کیا کہ وہ کیا ہے، وہ آپ کو حدیث سے ملے گی. لیکن قرآن سے اگر آپ ترجمہ کریں گے صلاۃ کا، اس کا مطلب تو دعا ہوتا ہے. تو پھر ایک بندہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرے کہ جی میں نے فرض ادا کر، ٹھیک ہے نا. اور حج کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، کہ جی میں روز صبح ارادے کر کے نکلتا ہوں تو میرا حج ہو جاتا ہے. وہ اس طرح کا ذہن کا آدمی تھا. اور اس طرح روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا، تو کہتے جی میں صبح جو ہے بعض چیزوں سے رک جاتا ہوں
اور وضو کا مطلب ہوتا ہے کہ بس پاک صاف ہونا، اور نہیں، زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف کرنا. تو میں روز نہا کے نکلتا ہوں. تو اس کے پیچھے پورے لوگ تھے گمراہی میں نا، بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے تھے اس آدمی کو، اور گمراہ کیے اس نے. تو لیکن الحمدللہ ظاہری بات ہے ہمارے پاس تو احادیث مبارکہ کا پورا خزانہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، اور پیدائش کے اور وصال کے بعد آخر تک جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریحات کے ذریعے جو باتیں کی ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ ہے الحمدللہ. تو اس لیے ہم لوگ مسلمان جو ہیں ابھی تک گمراہ نہیں ہوئے. ہماری کتاب کو 1400 سال تک کوئی اس کا ایک لفظ بھی، ایک شوشہ بھی نہیں ہلا سکا. اس کا وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ ایک لمحہ محفوظ ہے. یعنی کہ میں اپنے والد صاحب کو اتنا نہیں جانتا جتنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتا ہوں. مجھے اپنے والد صاحب کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کا پتہ ہے. والدہ کی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بہت سارے جو والد صاحب کے میرے فرینڈس کا مجھے نہیں پتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کمپینینز اور فرینڈس کا الحمدللہ مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیسے کرتے تھے، تہجد کیسے کرتے تھے، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. تو میں اپنے والد سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ مائیکل ہارٹ ایک انگریز تھا. اس نے ایک بک لکھی تھی دا گریٹسٹ 100. آج تک دنیا میں 100 آدمی جو پیدا ہوئے تھے، گریٹسٹ 100 کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی تھی مائیکل ہارٹ نے. اور اس کتاب میں نمبر 1 اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، نمبر 1 پہ. خود حالانکہ عیسائی تھا، اور خود عیسائی ہونے کے باوجود اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا تو اس میں نمبر 1 اس پہ رکھا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زندگیوں میں، سیاسی زندگی بھی میں، سماجی اور گھریلو زندگی میں، ہر طرح کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے جی. تو جس کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا. اور ایک دفعہ وہ لیکچر دے رہا تھا کسی جگہ میں، وہاں سارے کرسچنس تھے، تو انہوں نے ہوٹنگ کی اس کی. انہوں نے کہا دیکھو ذرا کرسچن ہو کے تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھ دیا. تو اس نے کہا کہ اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں میں نے رکھا. ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے جتنے بھی زندگی کے جو موڈز ہیں ان سب موڈز میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ہر ایک چیز کو انہوں نے اسٹیبلش کیا اور لوگوں نے اس کو فالو کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھو اس وقت اس بلڈنگ کے اندر جتنے لوگ ہیں کرسچنز ہیں، مجھے بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کون کون یہاں جان دینے کے لیے تیار ہے؟ تو کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. کہتے ہیں اگر اس مسلمانوں کا اگر یہ آڈیٹوریم اگر مسلمانوں سے بھرا ہوتا اور میں پوچھتا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کون جان دینے کے لیے تیار ہے، تو سب کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ فرق ہے، اس لیے میں نے ان کو نمبر 1 پہ رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی اونچی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء سے بھی افضل رکھا، اور تمام انبیاء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امامت کی، ان کی نماز ان کو پڑھائی بیت المقدس میں جب گئے تھے اسراء اور معراج کے موقع پہ. تو بہرحال ایک کتاب ہے جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ اس کو لے لیں. یہ بک ہے، اس کو کی سمجھ لیں، کی تاریخ اسلام، ٹھیک ہے نا، تاریخ اسلام. اور یہ ہے محمد میاں صاحب کی، ٹھیک ہے. یہ میں بک ابھی میں آپ کو ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اگر کہیں سے مل جائے تو. اور بہت اچھی کتاب ہے، بہت آسان ہے، سوال جواب کے طرز میں لکھی ہوئی ہے. تاریخ اسلام، مولانا محمد میاں. ایک یہ کتاب ہو گئی، اچھا مینا لکھ دیا، سوری میں نے میاں. اور دوسری جو کتاب ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، دوسری کتاب تعلیم الاسلام ہے. یہ مولوی کفایت اللہ صاحب کی ہے. یہ بھی اچھی کتاب ہے، رکھنے کی ہے، مطلب کہ سوال ہے، سوال جواب ہیں. جیسے میں بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاؤں گا، اور بہت آسان ہے. مطلب آپ کو نبی کی ساری زندگی کے جو ایونٹس ہیں نا وہ اس میں ہیں، اور بالکل چھوٹی سی ہے.
اور اندر بھی دیکھیں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے اس میں، بہت زبردست ہے. جیسے بھی لکھا ہوا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کب ہے اور تاریخ اور مہینہ بتاؤ. تو اس میں جواب ہے کہ 9 ربیع الاول، مشہور 12 بھی ہے اور 8 بھی ہے. 9 ربیع الاول منڈے کے دن 20th of April 571. یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. منڈے کے دن 20th of April، اپریل کا مہینہ یاد رکھیں، جنوری فروری مارچ کے بعد اپریل آتا ہے. اپریل 20th اور 571 عیسیٰ علیہ السلام سے 571 ایئرس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. منڈے کے دن پیدا ہوئے صبح صادق کے ٹائم پہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ اصحاب فیل، جو سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ وہ دن وہ سال تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تھوڑا سا میں پیچھے جاؤں گا اور بات کروں گا، کیونکہ اکثر جب تفسیر نبی کریم کی سیرت پڑھی جاتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کی جاتی ہے. تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر کعبہ کے پاس چھوڑ کے جب واپس چلے گئے تو وہ بالکل تن و تنہا تھے، اور جب واپس جا رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر دوبارہ پوچھا آپ کس کے سہارے پہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کون ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں ہے. کہ یار متدار چھوٹا سا بچہ دودھ پینے والا. پھر جواب نہیں دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت حاجر نے فرمایا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا جی اللہ کے حکم پر میں آپ کو یہاں پہ چھوڑ جاؤں گا. پھر ٹھیک ہے. Then I'm satisfied because اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، رازق ہیں. دیکھیں ایک عورت کو آپ ایک بیابان جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ پانی نہ کھانے کو کچھ بھی نہیں. کتنا بڑا اور کتنا سخت امتحان ایک عورت کے اوپر، اپنے بچے کے ساتھ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور جب پانی ختم ہو گیا تو وہ صفا اور مروہ پہ دوڑتی تھی اور ڈرتی تھی کہ بچہ وہاں اکیلا پڑا ہوا ہے، کچھ ہو نہ جائے. تو وہ بیچاری دوڑتی تھی. تو یہ دوڑ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی، اتنی پسند آ گئی، یہ ممتا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کا اس کو حصہ ہی بنا دیا. تا قیامت تک حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو دوڑ ہے وہ حج کا حصہ بن گئی، واجب ہو گئی. اب وہ ہم نے ہر حج پہ کرنی ہے. صحیح جو ہے صفا اور مروہ کی، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو اپنے بچے کے لیے تڑپ تھی اور جو محبت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جب وہاں پہ تھی، میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا، قوم سبا کا ایک واقعہ بتایا تھا کہ ڈیم تھے ان کے، وہ جو ڈیم جب ٹوٹا تھا تو وہ لوگ یمن سے نکلے تھے. ان میں سے یمن سے کچھ لوگ نکل کے حجاز چلے گئے، کچھ شام کی طرف چلے گئے، کچھ کہیں اور چلے گئے، کچھ ایک قبیلہ جرہم کے نام سے اس طرح چلتے چلتے وہ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو تب تک وہ چشمہ بھی نکل آ گیا تھا، اور پھر وہ جرہم میں آ کے ان کے ساتھ رہے، اور وہیں پر ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھے، اور انہیں میں ہی ان کی شادیاں ہوئیں، اور وہیں پر ہی وہ پھر اولاد ہوئی. پھر وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد آگے چلی. ٹھیک ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ. تو اس طرح یہ واقعہ چلتے چلتے پھر ابراہا کا جو وقت آتا ہے، ابراہا نے حملہ کیا ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ میں. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، تو وہ سب قوم کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کو گھر ہے، آپ خود اس کو بچائیں، ہم تو بالکل کچھ کر نہیں سکتے، اتنی بڑی فوج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابیبیل بھیجے، اور جنہوں نے ان سب کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ماری، بلٹس کی طرح تھیں جو آ کے ان کو لگتی تھیں اور وہ آر پار ہو جاتی تھی اور بندہ سڑ کے مر جاتا تھا، اس طرح کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ واقعہ تھا. تو پھر آگے پھر نبی کریم کی پیدائش ہوئی، آپ کو بتایا میں نے 571. اس میں پھر ابراہا کا واقعہ ہوا جی. ٹھیک ہے. اور پھر نبی کریم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حاجرہ، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کے گئی، وہاں پر ان کی پرورش ہوئی. فادر کی ڈیتھ حضرت عبداللہ کی تو ان سے پہلے ہی ہو گئی تھی، یتیم تھے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد 6 سال کی عمر میں ان کی مدر کی بھی ڈیتھ ہو گئی، حضرت آمنہ کی بھی. اور پھر حضرت عبد المطلب نے 2 سال ان کو لک آفٹر کیا. پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے ساتھ تو پھر لمبا عرصہ حضرت ابو طالب نے ان کو لک آفٹر کیا. تو اس طرح وقت چلتا رہا، اور چل کے آگے جا کے ایک ٹائم آیا جب نبی کریم 20-25 سال کے ہوئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا، مراقبہ بھی کرنا شروع کر دیا، اور اللہ کو یاد کرتے تھے.
تو اسی اسنا میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ بزنس کریں. تو بزنس کے لیے جو ٹریڈ کے لیے آپ پھر جاتے تھے شام کی طرف، ایک بچپن میں گئے، پھر دوسری دفعہ شام اس میں گئے. تو دونوں دفعہ وہاں پہ جو یہودیوں کے عالم تھے اور کرسچنس کے عالم تھے، بحیرہ اور نستورہ، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پہچان لیا، بعد میں پہچان لیا کہ اس بندے میں کوئی خاص بات ہے. ٹھیک ہے جی. پھر حضرت خدیجہ جو بیوہ تھی، انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اس وقت ان کی ایج 45 تھی اور ان کی 20 تھی. ٹھیک ہے جی. تو انہی سے جو اولاد جتنی ہوئی، اکثر جو انہی سے ہوئی، ایک حضرت ماریہ سے بیٹا ہوتا ابراہیم، باقی سب اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے. ٹھیک ہے جی. اس طرح پھر آگے چل کے وحی نازل ہوئی. پہلی وحی اقرا بسمی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور پھر ان کو بتایا. پھر وہ گھر آئے، گھر آ کے گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا تو انہوں نے ان کو دلاسا دیا، اور پھر اپنے کزن تھے برقہ بن نوفل، ان کے پاس لے کے گئے، جو یہودی عالم بھی تھے، کرسچن عالم بھی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبریل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر بھی آتے تھے. ان قریب آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ایسا میسج ہے جو آپ دیں گے جو ان کو پسند نہیں آئے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کرنی شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور پھر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتے گئے. اچھا، جب خلاف ہوتے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی، مینٹلی ہر طرح سے ٹارچر کیا جاتا تھا. کمپینینز کو بھی ٹارچر کیا جاتا تھا. شروع میں آدمیوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، اور غلاموں میں حضرت آزاد غلام تھے زید بن حارثہ، وہ مسلمان ہوئے. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تبلیغ کی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. باقی اور بھی صحابہ کرام جو اشرم مبشرہ تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے. پھر اس طرح چلتا رہا یہ سلسلہ، اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے کفار جو ہے کی گرفت بڑھتی گئی، اور طرح طرح کے مظالم جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ڈھائے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ بائیکاٹ ہو گیا بالکل ہی، اور 7 نبوی سے لے کے 10 مطلب 3 سال ان کو شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، جہاں پر he had to live without food. اور جو لوگ تھے کھانا، جو اناج وغیرہ پہنچانا بھی چاہتے تھے اس کو روکتے تھے. تو کوئی جاننے والے کوئی آ کے کھانا وغیرہ چیزیں کھانے پینے کی دیتے تھے. ایک ایک کھجور پہ پورے دن میں گزارا کرنا، اور اس طرح کے بہت سخت حالات وہاں پر ہوئے. پھر وہاں سے 3 سال بعد آپ نکلنے کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی فوت ہو گئیں، اور حضرت ابو طالب وہ بھی فوت ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈپریس ہو گئے اور بہت زیادہ رنج میں تھے. پھر طائف کے سفر ہوا. طائف کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے. وہاں پر ان لوگوں نے بات نہیں مانی، پیچھے ہنڈے لگا دیے، جنہوں نے ان کو نبی کریم کو پتھر مارے، لہو لہان کیا. زید بن حارثہ نے نبی کریم کو اٹھا کے واپس لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت ٹائم گزرا یہ مکی زندگی میں، اور بہت زیادہ ٹارچر فزیکلی مینٹلی. ایک آدمی جو نیک آدمی ہوتا ہے، جب آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں تو اس کے احساسات بہت نازک ہوتے ہیں. ایک ایسا آدمی جس کی کوئی نیک نہ ہو اور برا آدمی ہو تو اس کو آپ جتنا مرضی تنگ کریں، جتنا مرضی مار دیں، تو اس کو وہ مینٹلی فزیکلی اتنا ٹارچر نہیں ہوتا، اپسیٹ نہیں ہوتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک روح تھی، اور نبی کریم دل کے بھی صاف تھے، نیک بھی تھے. پھر ان کے اوپر جب اس طرح ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ دل پہ بات لے لیتے تھے. لیکن اس کے باوجود قرآن میں آیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ کہ آپ سورہ کہف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ ان کے لیے اپنی جان دے دیں گے. مطلب آپ سوچیں، اپنے کمپینینز کے لیے نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر رہے ہیں. ان کی ٹینشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی رہتی تھی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، کہیں یہ گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں یہ لوگ جہنم نہ چلا جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا ان لوگوں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ بتا رہے تھے کہ کتنا شفیق مزاج تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں اور اپنے کمپینینز کے لیے نہیں رنجیدہ ہوتے تھے، ان لوگوں کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کرتے تھے ان کے لیے بھی بہت زیادہ اٹھتے تھے. بہت زیادہ ان کے دل میں ایک
وہ رہتی تھی کاش یہ بھی مسلمان ہو جائیں. تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو طائف کے بعد بہت زیادہ جب رنج ہوا، تو جب انسان بہت زیادہ چکیاں پس کے بالکل جب اس کو مٹ جاتا ہے اور بالکل بری حالت ہو جاتی ہے، تو تب وہاں سے اس کی رفتیں جو ہے نا اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو خوش کرنے کے لیے مہمان نوازی کی اللہ تعالیٰ نے. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے براق بھیجا اسپیشل، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سیر کروائی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہلکا ہو، نبی کریم کو خوشی ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، کہ میں یہاں پر رک جاتا ہوں، اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو میرے پر جو ہیں جل جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ سدرۃ المنتہا بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے وحی ہوئی اور گفتگو ہوئی، وہ جس طرح بھی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوا. اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ اور کیونکہ اس مقام پر کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، مکی زندگی، جس میں کافی سختیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. تو اصل میں ہمارا ٹاپک تو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں، لیکن ابھی کچھ اس میں آپ کو ایونٹس بتاتا ہوں. یہ بک بڑی زبردست ہے، اسلامی لڑائیاں. کتنی لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفسی تشریف لے گئے، تو اس میں کہتے ہیں کہ جی 23 یا 27، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مدنی زندگی میں 8 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 23 بیٹلز لڑی. اکثر میں دفاعی تھیں. دفاعی مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ آفینسو نہیں ہوتا، وہ سارے ڈیفینسو تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیٹلز جو تھی ڈیفینسو تھی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ غزوہ بدر میں بھی یہی تھا، احد میں بھی یہی تھا، خندق، ان سب میں جو تھا اکثر جو تھی ڈیفینسو تھی. تو اس کے بعد جو دوسری جن لڑائیاں جن میں نبی کریم شریک نہیں ہوئے، لشکر بھیجے، وہ تقریباً 44 تھے. اور 9 لشکروں کے نام بھی ادھر لکھے ہوئے ہیں. بدر کی پہلی لڑائی، دوسری لڑائی جنگ احد، 9 لشکر تھے، احزاب، خندق اور بنی قریظہ، جنگ بنی مستلق، اس طرح ساری ڈیٹیلز اس میں ہیں. تو پہلی ہجری، جب ہجرت کے بعد جو پہلا جو خاص مشہور واقعے، اس میں خلاصہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، اذان کی تعلیم ہوئی. مشہور لوگوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی مشرف اسلام ہوئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سیکنڈ ہجری میں کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن حجج کا دستہ سب سے پہلے دستہ ہے جس نے غنیمت حاصل کی. اور تو یہ بک جو ہے یہ آپ لوگ لیں، کیونکہ پوری تاریخ ہے اس میں، یہ آپ لوگ خود بیٹھ کے پڑھیں، انشاءاللہ اس میں کافی فائدہ ہوگا. میں ساری پڑھنے لگ گئی تو پیریڈ سارا اس میں سے نکل جائے گا، کیونکہ میں مین ٹاپک کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. اور مین ٹاپک میں جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹیز، اور پھر ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کردار رہا. ٹھیک ہے. تو میں جو بات کر رہا تھا لیڈرشپ کوالٹیز میں، اس میں the first thing that one must have is that the intellectual level that he has, and he has to be intellectual minority among the intellectual minorities، جس میں آپ کی ذہانت اور آپ کی عقل جو ہے عام لوگوں سے بہت زیادہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت زیادہ ذہین تھے، اور بہت بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا پتہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرنے والے انسان تھے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں بچپن میں جب وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، تو ان کے جو رضائی بھائی بہن تھے وہ کھیلتے رہتے تھے اسپورٹس وغیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے تھے، اور اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہیں کرتے تھے، اور فضول گپ شپ اور ان چیزوں میں نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں انسان نہیں کرتا تو انسان غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. تو غور و فکر کرنے سے انسان کے اندر ایک ابیلٹی آ جاتی ہے کہ چیزوں کو سکین کرنے کی. تو ہر چیز کے بارے میں اگر کسی چیز کو دیکھتا ہوں، کسی درخت کو دیکھتا ہوں، تو میں اس کی انیٹمی، اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ بنا کیسے،
اس میں پانی کہاں سے جاتا ہے، اس میں پھل کیسے اگتے ہیں، تو اس چیز کی تہ تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کی ریسرچ، اس کے بارے میں اس کو برین اسٹارمنگ کی عادت پڑ جاتی ہے اس انسان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا میں بھی جاتے تھے، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبے میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے تھے، کریشن کے بارے میں سوچتے تھے، کیسے پیدا ہوئے یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی ایک پرسنالٹی تھی جس کی وجہ سے لوگ جو مسائل ہوتے تھے وہ بھی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، صادق اور امین ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا ایک واقعہ ہے کہ کعبہ کی ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو بیچ میں ایک جھگڑے کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جو حجر اسود ہے اس کو کون واپس اس کی جگہ پہ who's gonna put it back on its place۔ تو یہ مسئلہ اتنا خراب ہو گیا کہ جو قریش کے جو قبیلے تھے وہ آپس میں لڑ پڑے اور تلواریں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سردار نے کہا جی ہمارا سردار اٹھائے گا، دوسرے نے کہا ہمارا سردار اٹھائے گا، تو سارے مطلب کہ جنگ کرنے کو تیار ہو گئے۔ پھر فیصلہ انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کریں گے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک چادر بچھائی، حجر اسود اٹھا کے اس کو چادر میں رکھا، اور جو چاروں سردار تھے جو بھی تھے ان کو کہا کہ آپ ہر ایک بندہ سردار جو ہے اس کے چادروں کے کونے کو جو ہے پکڑ لیں اور اس کو اٹھائیں۔ جب اٹھا کے وہاں لے کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے اس کو اٹھا کے واپس حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا۔ کتنا زبردست فیصلہ ہے، سب لوگ خوش ہو گئے، ہر سردار نے ایک طرح سے حجر اسود کو اٹھا بھی لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو وہاں پر رکھ دیا۔ تو یہ فیصلے، اتنے زبردست فیصلے کرنا اور اس طرح فیصلہ کرنا کہ کسی میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، تو یہ ایک لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہے، کیونکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے لوگوں کو، اس نے توڑنا نہیں ہوتا، وہ جوڑ پیدا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ ٹریننگ تھی، اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی ٹریننگ کر دیں گے تو اس میں حکمت کی جو لیول ہوگا اس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو انبیاء جتنے بھی تھے سب کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء چرواہے تھے اور میں بھی چروا رہا ہوں، مطلب یہ حدیث میں ہے کہ ہر جو نبی تھے انہوں نے بکریاں ضرور چرائیں، بکریاں یا شیپ جو ہیں جو بھی ہیں سب نے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی کہانی کہ 8 سال انہوں نے بکریاں چرائیں۔ تو اس کے پیچھے علماء نے بہت کیا کہتے ہیں ریسرچ کی، اور اس میں بھی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کے بارے میں کہ جانوروں کی صحبت سے بھی انسان کے دل بدل جاتے ہیں، کیا کہ بکری کے چرانے والے کے دل نرم ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، اور جو اونٹ کو چراتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریوں کو چرایا اور باقی انبیاء نے بھی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ بکریوں کو چرانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری ایسے ہوتی ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی بکریاں، جیسے آپ لوگ اپنی گاؤں میں دیکھا کہ نہیں، چرواہے ہوتے ہیں ہمارے پہاڑوں پر، ان کو بہت سارے لوگ اپنے گاؤں والے اپنی بکریاں دے دیتے ہیں، تو اس ایک چرواہے نے ان سب بکریوں کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اور بکریوں کی ایک نیچر اس قسم کی ہے کہ وہ ایک دم غائب ہو جاتی ہے، چھوٹی ہوتی ہیں اور وہ چھلانگیں مارتے ہوئے ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، اور جب ایک دفعہ نکل جائیں تو بہت دور نکل جاتی ہیں۔ تو آپ جب وہ نکل جائیں گی تو آپ نے اس کے پیچھے جانا ہے، پیچھے جائیں گے تو پیچھے ریوڑ سارا خالی پڑا ہوا ہے، تو اس وقت کوئی بھیڑیا آ کے اس کو کھا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہر وقت ویجیلنٹ، ہر وقت یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ، کہ آپ کی نظر ایسی ہونی چاہیے کہ جو تمام بکریاں ہیں ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے، ہر ایک کو آپ پہچانتے ہوں، اور کوئی بھی ادھر ادھر جب جائے تو اس کو فوراً اسی وقت ہی پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، اور جب آگ جلانے کے بعد اس میں روشنی ہوئی تو جو پروانے ہیں اس میں آ کے گھسنا شروع ہو گئے، اور بندہ ان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میرا بھی اور تمہارا بھی ایسا ہی ہے، تم لوگ بھی جہنم کی آگ کی طرف جانا چاہتے ہو، میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں۔ تو یہ ایک محافظ اور ایک ذمہ دار انسان کی نشانی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس بکریاں چرانے میں، اگر اس کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں تو یہ چیزیں انسان وہاں سے سیکھتا ہے، پیشنس آتا ہے۔ بکریوں کے ساتھ میرے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں پہاڑی علاقہ گلگت ہے، تو وہاں پر بہت بکریاں جو ہیں میں نے دیکھے
پیشنس کا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ دیواریں بھی ٹاپ جاتی ہیں، ٹاپ کے دوسرے کی زمین میں چلے جاتے ہیں، جھگڑا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ان کے جب بھاگ جاتی ہیں تو اس کے لیے بہت پیشنس چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت کھڑا رہنا پڑتا ہے، اور ہر وقت آپ بیٹھ نہیں سکتے، وہ کوئی اونٹ نہیں ہے یا گائے نہیں ہے جو رام رام سے کھا رہی ہیں، آپ کو ہر وقت کھڑا رہنا ہے، اور آپ نے ہر وقت اس کو دیکھنا ہے، نظروں میں ہونی چاہیے آپ کی، ورنہ ایک دم وہ غائب ہو جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے ایک غیر ذمہ داری کا ایک احساس انسان کے اندر ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ٹریننگ تھی تمام انبیاء کی، اور اس میں سادگی ہے. ٹھیک ہے، بکریاں چرانے میں ایک چرواہے کے اندر ایک سادگی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک عام سا بالکل کام ہے جس میں انسان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری بھی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ قدرت کے زیادہ قریب ہے، اور ہر وقت مٹی کے میں بیٹھنا، گھاس پہ بیٹھنا، پتھر پہ بیٹھنا، کبھی کسی چیز کے ساتھ، تو اس سے انسان کے اندر ایک عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ بکری کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو وہ ہائٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ جو دشمن ہے بھیڑیا وغیرہ اس کو دیکھ نہیں پاتا، وہ آنے کی وجہ سے ریوڑ کے اندر وہ آ کے کسی وقت بھی قریب سے پکڑ سکتا. اور چرواہے کی ہائٹ اونچی ہوتی ہے، اور چرواہے میں پورا دیکھنا ہوتا ہے، سارا سکین کرنا ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کے اندر بھی یہ ذمہ داری اور یہ احساس تھا کہ امت کا جو جیسے میں نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ، کہ آپ کیا اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ان لوگوں کے لیے کیسی ذمہ داری کا احساس تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کہ دیکھیں کیسے رحم دلی اور کیسی عاجزی تھی کہ جو شخص آپ پہ ظلم کر رہا ہے، جو آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. کیونکہ امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا جب معراج پہ گئے تھے کہ جو دوزخ میں جو لوگ جاتے ہیں جہنم میں، تو وہ کس قسم کا کس طرح ان کو عذاب دیا جاتا ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے. یہی وجہ تھی کیونکہ کچھ ٹریننگ ایسی تھی، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز میں کچھ اس طرح کی کوالٹیز تھیں جو ان کو بچپن سے جو ٹریننگ ملی تھی، اس کی وجہ سے وہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت تھی اور صبر تھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھی تھیں. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا بزنس کوالٹیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سکلز تھیں، ڈفرینٹ سکلز تھیں ہر طرح کی، جس میں بزنس میں کی جو سکسیس ہوئی وہ حضرت خدیجہ نے جب ان کو بھیجا شام میں، تو وہاں پہ گئے، وہاں پہ جب جا کے بزنس کر کے آئے تو بہت سارا مال، بہت سارا پروفٹ ہوا. جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام تھے انہوں نے بتایا کہ دیکھیں یہ تو بہت زبردست آدمی ہے، انہوں نے جس طرح بزنس کیا، جس طرح لوگ ان کے پاس آئے اور جس طرح انہوں نے بیچا اور ایمانداری کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، تو وہ تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بزنس سکلز بھی بہت زیادہ تھیں. تو یہ بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اور اپنے ملک کو آپ نے چلانا ہے تو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کو ای کامرس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. صرف پالیٹکس ہی نہیں ہوتا، کامرس بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے آپ نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اور کما کے پھر آپ نے لگانے بھی ہوتے ہیں آگے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، لیڈرشپ کوالٹیز تھیں. تو اب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یوز کیا، اب ہم یہ پڑھتے ہیں. اسٹریٹجیز بتائیں گے کہ جی اسٹریٹجیز کیا تھی مدینہ میں، کیونکہ مکہ میں جو تھا اسٹریٹجیز جو مکہ میں تھی نا، آپ کے پاس اختیارات نہیں تھے. اقتدار نہ ہو تو انسان پھر ایک چیز کو اسٹیبلش نہیں کر سکتا. باقی انفرادی عبادات آپ کر لیں گے، لیکن آپ کی سوشو اکنامک پالیٹکس کو آپ اقتدار کے بغیر نافذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اختیارات نہیں تھے مکہ میں، اور انفرادی محنت تھی، الگ الگ تھے، اور قرآن بھی اسی حساب سے اتر رہا تھا کہ جس میں انفرادی عبادات آپ نماز کر لیں، روزہ کر لیں، الگ اپنے گھروں میں کر لیں، اور صبر کی پیشنس اور اخلاق، اور ان چیزوں پر بہت زور تھا اس وقت. کیونکہ ایک غلط موو اگر وہ کرتے تو سب کے سب مارے جا سکتے تھے. کیونکہ اگر آپ نے اخلاق نہیں ہے، اپنے صبر نہیں کیا اور برداشت نہیں کیا، باہر آ گئے اور جھگڑا ہو گیا، بندے کم تھے،
تو سب قتل ہو سکتے تھے، مسئلہ تھا. تو قرآن بھی اسی اسٹائل میں اسی طرح ہی نازل ہو رہا تھا اور وہی پرسکرائب کر رہا تھا چیزیں جو اس وقت کے حساب سے تھیں، تاکہ مسلمان کو ساتھ ساتھ گائیڈنس بھی ملے. اور اس مشکل وقت میں جو مکہ میں تھے یہاں سے نکلنا بھی تھا انہیں، تو اس مشکل وقت میں جو 12 سال تھے اس میں رہنے کا طریقہ بھی قرآن سکھا تھا اس میں. تو جب مدینہ میں آئے تو گیم چینج ہو گئی، اختیارات بھی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اپنی جو اسلام کو نافذ کرنا، اسٹیبلش کرنے کا ایک موقع بھی آ گیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ذریعے اس پوری اسلام کو نافذ کر کے ایک پوری الگ ایک ریاست بنا کے دکھایا کہ دیکھیں جب اسلام ایک جگہ میں نافذ ہوتا ہے تو اس میں کیسے اس کے اثرات پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب چیلنجز کیا تھے؟ چیلنجز یہ تھے کہ مدینہ میں اب 3 طرح کی قوم تھی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپینینز جو تھے، جو آئے مہاجرین جو تھے وہ تھے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اوس اور خزرج جو ادھر کے ایتھنک وہیں کے رہنے والے مشرکین تھے، جن میں سے کافی سارے مسلمان ہو گئے تھے جو آپس میں پہلے جنگ لڑتے رہتے تھے. تیسرے یہود تھے. یہود کے جو قبیلے تھے یہ بنی نذیر، قریظہ اور قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے بڑے، اور ان کی پھر اپنی وہ ایک جگہ تھی جہاں وہ رہتے تھے. تو یہ 3 قسم کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا پالا پڑنے والا تھا. اور ایک منافقین تھے جس میں عبداللہ بن ابی سلول جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا. اب یہ سردار جو تھا کنگ بننے والا تھا اس وقت، اس کی تاج پوشی ہونی تھی ایکچولی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی جو بادشاہت تھی وہ بالکل ختم ہو گئی. تو وہ بہت زیادہ حاسدین اور جیلس تھا اور منافق بھی تھا. اوپر سے اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن دل میں نہیں تھا. وہ طرح طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ان کے گھر والوں کو تکلیف پہنچانا، لڑائیاں جھگڑے کرانا، اور عرب کے جو دشمن سے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، اور جنگ کے درمیان میں سے فوراً بھاگ جانا، احد میں جیسے اس نے کیا. اس طرح کے کام وہ کر رہا تھا. تو یہ ڈفرینٹ لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز اور اسٹریٹجیز کی جگہ کیسے کنٹرول کیا. یہ ساری جو ہے اسٹوری ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کنٹرول کیا. تو وہ ہم پڑھتے ہیں بھی. تو اس کا بگیسٹ چیلنج جو تھا، سب سے بڑا جو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین جو جا رہے تھے وہ کہاں جا کے رہیں گے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایک بگیسٹ چیلنج تھا جس کا اکانومی پہ بہت زیادہ امپیکٹ پڑ سکتا تھا. اور کیونکہ ان کو مہاجرین کو کھلانا پلانا، ان کو جگہ دینا، ان کو شیلٹر دینا، ان کے لیے جابس ارینج کرنا، آپ نے سمجھ لیں کہ ایک نیا ملک کھڑا کرنا ہے ان کے لیے. جہاں دیکھیں ابھی بنگلہ دیش وغیرہ میں مائنمار کے جو لوگ تھے مسلمان، جب وہاں پر انہوں نے مارا ان کو بدھسٹ نے، تو جب بنگلہ دیش میں گھسنے کی کوشش کی تو بارڈرز بند کر دیے گئے مسلمانوں کے لیے. ان کا ہم کہاں سے کریں گے، ان کے لیے اتنے لوگ آ رہے ہیں، ہمارا تو خود ہی ملک بیٹھ جائے گا. شام میں دیکھیں، فلسطین میں، اور یہ سارے عراق میں، سارے جو مہاجرین بکھرتے ہیں سارے لوگ اپنے بارڈرز کو بند کر دیتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ جی ہماری تو اکانومی ڈاؤن ہو جائے گی، ہم اپنے کو نہیں کھلا سکتے. تو ایسے ہی جیسے میرا ایک بچہ ہے، بڑی مشکل سے میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں، ایک اور بندہ بھی آ جائے میرے اوپر کہ جی آپ اس کو بھی کریں، تو میں کہوں گا یار میں کہاں سے کروں اس کو، بڑا مشکل کام ہے، میں کیسے کر لوں اس کے لیے، میں کیسے مطلب اپنے لیے وہ جذبات پیدا کروں جو میرے بچے کے لیے ہیں. میں کیسے مطلب جو میں محنت کر رہا ہوں، جو محنت اپنے بچوں کو میں نے کرنی ہے، میں نے اچھے اسکول میں پڑھانا ہے، اپنے بچے کو کہوں جناب اس کو ڈیموٹ کر کے برے اسکول میں ڈال کے دوسرے کے بچے کو لے کے اس کو بھی کروں. یہ اپنے جذبات پر مطلب چھری پھیرنا کیسے کریں، ایسے جذبات میں کہاں سے لے کے آؤں، میری وہ ٹریننگ نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس وہ جذبات نہیں ہے. تو یہ جذبات کسی کے اندر پیدا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. گنجائش نکل آتی ہے کیونکہ جذبات آپ نے پیدا کرنے پڑتے ہیں، قربانی آپ نے دینی پڑتی ہے. یہ ایڈمنسٹریشن سکلز ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. آگے ہیومن ریسورس سکلز جو پڑھیں گے، یہ نبی کریم کی ایک سکلز یہ بھی تھی کہ ایسے جذبات پیدا کرنا لوگوں کے اندر کہ وہ ایک دوسرے کے بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو بھائی بنا کے ٹریٹ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال آپ تاریخ میں دیکھیں نہیں ملے گی. قربانی اور ایثار کا جو جذبہ تھا انصار میں اور مہاجرین میں، وہ کہیں بھی نہیں ملتا، وہ دنیا میں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. میں تو حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں.
عبد الرحمن بن عوف کا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب انصاری تھے بھائی بنایا، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ میں اب مدینہ کا امیر آدمیوں میں سے ہوں، یہ میری جائیداد دیکھیں، میرے کھیت دیکھیں، میرے باغات دیکھیں، اس میں سے آپ جو پسند کر لیں آدھا میں آپ کو دیتا ہوں فری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہہ رہے مہاجر صحابی کہتے ہیں آپ کو فری دیتا ہوں، لے لیں۔ مال اپنا دینا کتنا مشکل ہے، تو بھائی بھائی کو مار دیتا ہے مال کے لیے، وراثت کے مال کے لیے، بہنوں کا مال جو ہے کھا جاتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، اور ان کو بیچاروں کو کچھ بھی نہیں دیتا، نہ ماؤں کو دیتا ہے، نہ بہنوں کو، نہ بیٹیوں کو دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک انجانا آدمی جو کسی کو دیکھا ہی نہیں، کبھی پہلی دفعہ مل رہا ہے، اس کو کہہ رہے کہ آپ یہ سارا مال لے لیں۔ اب اس بندے کے اندر یہ جذبات کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ کیا ایسی موٹیویشنل سکلز تھیں، کیا ایسی لائف کوچنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ بندہ ایک اجنبی کو آ کے، ایسی بات ہے میں کسی کو آپ کے گھر بھیج دوں اور آپ کو کہوں کہ جی اس کو ساتھ رکھنا ہے، اور آپ کہیں کہ جی میں اس کو اتنا آدھا مال بھی دیتا ہوں۔ اور دوسری بات سنیں، ان صحابی کی 2 بیویاں تھیں، 2 بیویاں تھیں، ان کہتے ہیں میری بیوی میں سے جس کو پسند کر لیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یہ جذبات کہاں سے لے کے آئے بندہ؟ یہ تو امپاسبل، انہرڈ آف۔ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتائے کر سکتا ہے اس طرح کی مجھے مثال کہیں دنیا میں دکھا دیں کہ ایک اپنا بندہ بیوی کو جو پسند کرتا ہے، بیوی کو، حالانکہ انسان کا مال اور اس کے گھر والے سب سے زیادہ اس کو محبوب ہوتے ہیں، اور آپ ایک انجان آدمی کو، اپنی بیوی کو ڈیورس کر رہے ہیں کہ جا کے آپ بے شک شادی کر لیں۔ یہ جذبات کیسے پیدا ہو گئے ایک آدمی میں، کسی ایک اجنبی آدمی کے لیے؟ کتنی بڑی سکسیس ہے، کتنی بڑی مطلب آپ کے دل کی اس تار کو چھیڑنا جہاں کوئی کس زمانے میں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ مطلب امپاسبل ہے کہ آپ کے اندر یہ جذبات، یہ ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی مجھے کہے کہ جی آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہی جذبات پیدا کریں جیسے فلانا دوسرا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، میرے اندر خیر خائی کے جذبات ہوں گے بھائی، لیکن میں اس بچے کے لیے، اس کے لیے میں ایسے کیسے جذبات پیدا کر لوں جو میں اپنے بیٹے کے لیے میرے جذبات نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈالے ہوئے ہیں، ہم سوری یہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو نیچرل چیز تھی نبی کے رسول نے اس کو ہی بدل دیا، اس کو ہی ٹرن کر دیا نبی کے رسول نے۔ کتنی بڑی سکسیس ہے۔ تو یہ قربانی اور ایثار کا جو جذبہ ہے، یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو مہاجرین بھی کوئی کم نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور آپ کے گھر میں برکت دے، آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ بازار کا رستہ کدھر ہے۔ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے جی جزاک اللہ بڑی مہربانی جی آپ کی، آج کل ہم جیسے کوئی ہوتا ہے مولوی جزاک اللہ بڑی مہربانی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے مال میں اللہ برکت دے، آپ کے گھر والوں میں برکت دے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بازار کا رستہ کدھر۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جب عبد الرحمن بن عوف بازار گئے، جب وہاں پہ بزنس کیا، میں لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کا سونا جو تھا، اتنا سونا تھا کلہاڑیوں سے توڑا گیا، اور کلہاڑیاں بھی ٹوٹ جاتی تھی، سونا ختم نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر جن کے بھانجے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے حجرے میں، تو باہر زلزلہ آیا، تو دونوں باہر آ گئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جی عبد الرحمن بن عوف کا جو قافلہ تھا اونٹوں کا، جو شام سے مال لے کے مدینہ میں انٹر ہو گیا، اونٹوں کے پاؤں کی آواز سے زمین ہل رہی ہے۔ تو کیسا زبردست دیکھیں ماحول کہ یہ کوالٹیز، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے نا، ادروائز پھر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو کتنی بڑی ایک کامیابی تھی، یہ ایک بگیسٹ چیلنج تھا جو حل ہو گیا۔ پھر منافقین کی پرابلم تھی اور جوز کی پرابلم جو تھی زیادہ بڑی تھی۔ منافقین تو ویسے ہی دب گئے تھے، تو جوز جو تھے یہ رومن ایمپائر نے جب ظلم کیا تو وہاں سے بھاگ کے یہاں پر مدینہ میں آئے تھے۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ ایک نبی آنے والے ہیں، ان کو پتہ بھی تھا کیا نبی آنے والے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی شاید بنی اسرائیل میں سے ہوگا، لیکن نبی بنی اسماعیل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی، جو ان کو بات پسند نہیں آئی، پھر وہ نہیں مانا انہوں نے، حالانکہ جانتے تھے، قرآن میں بھی کہتا تھا کہ یہ ان کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو اور اپنے باپوں کو جانتے ہیں، لیکن انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھے، ان کی مکاریاں کیا تھی؟ یہود کے جو 3 قبیلے تھے ان کی مکاریاں جو 1400 سال پہلے تھی نا، وہ آج سے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ 100% وہی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ تھی کہ ان کے پاس بینکس تھے، جیسے آج جوز کے پاس سب سے بڑے بینکس جو ہے نا سب جوز کے پاس ہیں،
تو اس وقت بھی جو یہ تھے سب سے بڑے بینکس ان کے پاس تھے، یہ لوگوں کو قرضے دیتے تھے سود کی بنا پر، اور پھر جب قرضے دیتے تھے اور دینے کے بعد جب واپس لیتے تھے تو ڈبل ٹرپل کر کے لیتے تھے، اور جب وہ نہیں دیتے تھے تو ان کی زمینیں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیتے. جیسے فلسطین میں ہوا، مسلمانوں نے اپنی زمینیں جوز کو بیچنا شروع کر دی، وہ مہنگی قیمتوں پر لیتے تھے اور یہ بیوقوف بنتے رہے، انہوں نے کہا جی ان کو پیسہ مل گیا، ان کو کیا پتا کہ ان کی زمینیں کھا گئی، وہ سارا کچھ کھا گئے. تو یہ بھی آہستہ آہستہ ان کی زمین کھا رہے تھے، ان کی زمین، ان کا مال اور ان کی یہ چیزیں سود اور بینک کے ذریعے یہ ان کو تباہ کر رہے تھے آہستہ آہستہ. اور جو عرب کے سردار تھے ان کو شیخی مارنے کا بہت شوق تھا، اور ایک فخر کہ میرے پاس بہت پیسہ ہے، بہت مال ہے، دیکھو میں کیسے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں. تو اس کے لیے وہ مال لیتے تھے اور جب واپس نہیں کرتے تھے تو زمینیں دینی پڑتی تھیں. اور اس کے بعد جو دوسری جو بڑی چیز تھی بزنس، جیسے آج آپ پیلسٹائن میں چلے جائیں، جتنا یہ یوٹیوب ہے، جتنے ہالی ووڈ میں موویز ہیں، سٹارز ہیں، یہ فیس بک ہے، یہ سارے جوز ہیں. ٹھیک ہے، جتنی ٹیکنالوجی ہیں، جتنے بزنسز ہیں، ای کامرس کے آپ دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے جوز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت بھی جو بزنسز تھے، جو کراپس تھے اور ڈیٹ اور وائن اور اس کے علاوہ گارمنٹس کے جو بزنس تھے، مطلب اناج ان کے ہاتھ میں تھا اور کھجور ان کے ہاتھ میں تھی اور شراب یہ بناتے تھے اور گارمنٹس، تب یہی ساری چیزیں تھیں مین، سارا کنٹرول ان کے پاس تھا، ان کو ڈبل ٹرپل کر کے یہ بیچتے تھے اور لوگوں کو پلاتے تھے یہ. ٹھیک ہے، اور یہ اسی طرح ہی تب بھی چلتا تھا، اور سب ان کا سارا جو تھا سود پہ چلتا تھا. ان کا اپنا دین سارا ختم ہو گیا تھا، ان کا اپنا دین پہ کوئی عمل نہیں تھا، اور یہ صرف جادوگری اور ان چیزوں میں زیادہ مہارت رکھتے تھے، اور پیسے کمانے میں اور لوگوں کو دھوکہ دینے میں اور لڑائیاں کروانے میں. اچھا، ایک یہ ہو گئی. تیسری چیز جو ان کی مشہور تھی وہ تھی پھوٹ ڈالنے کی. پھوٹ ڈالنا یہ تھا کہ اوس اور خزرج جو تھے، دو قومیں تھیں جو پرانی وہاں کی ایتھنک چلتی ہوئی آئی تھی، ان کو آپس میں یہ لڑاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے. کچھ یہودی جو تھے اوس کے ساتھ ہو جاتے، قریظہ اور نذیر اور بنو قینقاع کے جو ٹرائبس تھے یہ خزرج کے ساتھ ہو جاتے، تو آپس میں لڑاتے رہتے، اور لڑانے کے بعد ان کو اسلحہ دیتے، بالکل ایسے ہی جیسے مسلمانوں کو آج آپس میں لڑاتے ہیں، لڑانے کے بعد اسلحہ بیچتے ہیں. کسی کو F-16 دے دیا، کسی کو فلانا جہاز دے دیا، کسی کو یہ ویپنز دے دیے. اور امریکہ کی سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے اس وقت آرمز کی انڈسٹری ہے، یاد رکھیں سب سے بڑا ریونیو جو سب سے زیادہ پیسہ کما رہا ہے نا امریکہ اور یہ اسرائیل وغیرہ، یہ آرمز سے اور پیسے، یہ جہازوں سے اور ملٹری اکوپمنٹ سے اور ان چیزوں سے کما رہا ہے. جب تک جنگ ہوتی رہی ان کا مال بکتا رہے گا اور پیسے ہوتے رہیں گے، اور جب جنگ بند ہو گئی تو ان کا سب سے بڑا سرمایہ جو ویپنز بیچنے کا ہے، اور خود پیس کے جو ٹھیکیدار بنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ٹھیکیدار ہیں پیس کے، اور سب سے زیادہ ویپنز بیچنے والے یہی لوگ ہیں. سب سے زیادہ پورنوگرافی ان کے پاس ہوتی ہے، سب سے زیادہ گندی فحاشی فلمیں اور سب سے زیادہ امریکہ میں بنتی ہے، سب سے زیادہ شراب یہ لوگ بیچتے ہیں، سب سے زیادہ جوا یہاں پر کھیلا جاتا ہے امریکہ میں، اور سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں یوزلی جو ہے سود جو ہے یہ سب سے زیادہ یہاں پر ہے. تو یہ ان کے مین بزنسز ہیں. ٹھیک ہے جی، اب کیا ہوا؟ اب ان چیزوں اس کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہاں پر یہ حالات چل رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے کیا کیا؟ صلح کروا دی اوس و خزرج میں. لو جی صلح ہو گئی، جنگ بند ہو گئی، ان کے ویپنز ان کے پیسے بند ہو گئے یہودیوں کے. ٹھیک ہے نا، شراب بند کروا دی، وہ بھی گیا. اس کے بعد سود بند ہو گیا، وہ بھی گیا. جنگ بند ہو گئی، سب بند ہو گیا. اب جو تھا یہودی جو ہے مسلمانوں کا دشمن بن گیا. اس لیے دیکھیں ہماری تبلیغی جماعت جب 7 مہینے کے لیے جاتی ہے نا تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا. آپ جیسے وائٹ ہاؤس میں جا کے جارج بش کو یا ٹرمپ کو بھی جو آپ جا کے تبلیغ کریں نا، وہ آرام سے بیٹھ کے سنے گا 6 نمبر آپ کے، اور یس یس کرے گا، بہت اچھی بات، زبردست، مزہ آ رہا ہے آپ کو کہ آپ نماز بھی یہاں پڑھ لو، میں تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ بھی لیتا ہوں، کچھ بھی نہیں کہے گا. لیکن جو ہی آپ ان کی سوشو اکنامک پالیٹکس، ان کی بینکس میں بات کریں کہ ان کو بند کرنے کی، یا آپ شراب پہ پابندی اور ان چیزوں پہ جب آئیں گے نا تو اس وقت آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور پھر آپ کو بوم کریں گے. جس طرح عراق کو ختم کر دیا، مسلمانوں کو ان میں آہستہ آہستہ کر کے سارا ختم کر دیا، پاکستان کے اوپر ان کی نظریں ہیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاک اسٹڈیز پڑھا رہا تھا، بڑی پاکستان بڑے عرصے بعد جو نا اس کی ہسٹری ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پاکستان بن رہا تھا، کیونکہ یہ ایران جو ہے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مجوسی جو آگ کے پجاری تھے، یہ اس وقت
ان کی حکومت تھی، سپر پاور تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان کو کانکر کیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کے سندھ آ گئے تھے، کچھ عرب سے ریبلز آ گئے تھے، پھر جن کو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ نے آ کے پھر ان کو کانکر کیا سندھ کے علاقے کو، پھر اس طرح بڑی ہسٹری کے بعد جا کے پاکستان بنا. پاکستان تو بن گیا الحمدللہ، لیکن جس نظام کے لیے بنایا تھا وہ نہیں آ رہا. جس دن وہ آ جائے گا تو پاکستان بھی سپر پاور بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. تو یہ ایک ان میں جو چیزیں تھیں جو پھوٹ ڈالنے کی اور جھگڑا اور لڑائیاں کروانے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی، جس کی وجہ سے یہ بالکل ختم ہو گئی. اور پھر آہستہ آہستہ جو منافقین تھے، صورت نازل ہوئی منافقوں کے بارے میں کہ کون کون منافقین ہیں. نبی کریم کو پتہ چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، وہ بھی دب گئے. تو اب نبی کریم کی اسٹریٹجیز کیا تھیں کہ جب پہلا نبی کے 27 سپٹمبر 622 سن ہجری کو مدینہ میں پہنچے. ٹھیک ہے، پہنچ کر جو پہلی فرسٹ سن ہجری ہو گئی، ہجرت کا پہلا سال ہو گیا. سب سے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسجد بنوائی. مسجد بنانا اس لیے امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو سب سے پہلے انسان نے ادا کرنے ہوتے ہیں. وہ بنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے لیے حجرے بنائے. یہ حقوق العباد ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو دونوں کو پورا کرنے سے ایک اچھا معاشرہ، تندرست اور صحت مند معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اس کی بیسز پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے، بلڈنگ بلاکس ہیں اس کے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہمیں بات پتہ چل گئی کہ گھر جو ہے ہمیشہ مسجد کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی رہے اور آپ 5 وقت نماز کے لیے جاتے رہیں. تو یہ مسجد جو تھی ایک مرکز بن گیا، اور اس مرکز میں جتنی بھی میٹنگز ہوتی تھیں، جو بھی فیصلے ہونے ہوتے تھے، یہاں پر یہ میٹنگز ہوتی تھیں، سارے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے، اور اکٹھے ہونے کے بعد ڈسکشنز جو ہوتی تھیں وہ ساری یہاں پر ہوتی تھیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر مسجد کے ساتھ ہی یونیورسٹی بنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس یونیورسٹی کا نام تھا اصحاب صفہ کی یونیورسٹی. جو 70 لوگ وہاں پر تھے، جو غریب اور غربا تھے، جو بیٹھ کے جن کے کوئی گھر نہیں تھے، لیکن وہاں بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو تعلیمات دیتے تھے، جو پڑھاتے تھے، قرآن اور حدیث کی تشریح کرتے تھے، وہ رٹ لیتے تھے، وہ یاد کر لیتے تھے، اور پھر نبی کریم کو فقہ کی جو پڑھاتے تھے، بتاتے تھے، اور مسائل کے حل بتاتے تھے. یہ ساری چیزیں نبی کریم سے بتاتے تھے. تو اس یونیورسٹی میں یہ لوگ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یہ ایک ایڈمنسٹریشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ 70 لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ سارا بندوبست کرنا، یہ نبی کریم کی ایڈمنسٹریشن سکلز تھیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ساتھ لے کے چلے. ایک طرح کی سوشل گیدرنگ کی بھی جگہ تھی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک ایسی مسجد، تو اس وقت سمجھ لیں کہ ہر چیز کے لیے ایک پارلیمنٹ ہوتا ہے، جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس ہوتا ہے، مسجد کو اس طرح مطلب ہر چیز کے لیے استعمال کیا گیا. اور اس میں نماز بھی ہوتی تھی. اس میں حالانکہ باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ ان کو بھی جو ڈیلیگیشنز آتی نبی کے ان سے بھی ملا جاتا تھا. اور اکثر جو ہے مسجد میں ہی یہ ساری جو ہیں ہوتی تھیں میٹنگز. اور اس میں جو ہے یونٹی کا بھی پتہ چلتا تھا کہ کون مسلمانوں کے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے، اور کون نماز پڑھنے آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا. نبی کے وسلم ہر پہ نظر رکھتے تھے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، نظر ذمہ داری کی. نبی کے وسلم کو سب کو پتا تھا کوئی نماز پڑھنے نہیں آ رہا تھا، پتہ فلانے کو کیا ہوا، وہ کدھر ہے، تو کہتے تھے بیمار ہوں گے. تو ہر ایک کی نبی کے وسلم خبر رکھتے تھے. تو مسجد میں جب انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کو خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چیز ہو گئی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا اسلامک مارکیٹس. نبی کے وسلم جب آئے تو اپنی مارکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. مسلمانوں کی اپنی ایک مارکیٹ تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصولوں کے تحت اس کو کھڑا کیا. کیونکہ بیع و شرع کے پورے اصول ہیں جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ہیں، جو ٹھیک ٹھاک بڑے بڑے چیپٹرز ہیں، جس میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ کس طرح بیچی جاتی ہے، کس طرح خریدی جاتی ہے. ایسے خریدو تو سود ہو جاتی ہے، ایسے کرو گے تو نہیں ہوتا. اور حلال یہ طریقہ ہے. اور آپ کسی چیز کی جس میں آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے، فار ایگزامپل ایک چیز کا آپ کا قبضہ نہیں ہے، آپ اس کو بیچنا شروع ہو جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
اور اس میں کچھ پھر اور چیزیں تھیں کہ دو ایک جنس کی چیزیں ہو گئیں، جیسے دو ایک کھجور ہو گئی، ایک کھجور ہو گئی، ایک جنس ہے، ان دونوں کو آپ آپس میں عدل بدل کر سکتے ہیں، لیکن کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، برابر ویٹ ہونا چاہیے ان کا، ورنہ یہ سود بن جائے گا۔ اس طرح تعلیمات دیتے تھے، اور اس کی بنیادوں پر وہ بازار بنا، سوق المدینہ۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی بھی کاروبار مارکیٹ میں نہیں کر سکتا تھا جب تک یہ اصول اس کو نہ پتہ ہوں۔ بیع و شرع کے اصول اگر آپ کو نہیں پتا خرید و فروخت کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو بزنس ان اسلامک مارکیٹ۔ اس میں خدشہ یہ تھا کہ مارکیٹ کی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو انسان خراب کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے مارکیٹ پوری خراب ہو سکتی تھی۔ تو اجازت نہیں تھی اس طرح کر کے ہر بندہ منہ اٹھا کے جا کے کاروبار کرے، اس کو پہلے تعلیم دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا کہ مارکیٹ میں ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے، ایسے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے یہ اسٹریٹجی کی کہ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ عرب نے پورے نے حملہ کرنا ہے، تو آپ نے اپنے گھر کو سیو کرنا ہے، اپنی بیگ کو سیو کرنا ہے۔ مسئلہ فی الحال عرب کے ساتھ تھا، یہودیوں کے ساتھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، ان کے ساتھ جنگ بیٹل والی سچویشن نہیں تھی، عرب کے ساتھ تھی۔ تو نبی کریم نے فوراً جو ہے ایگریمنٹس کیے یہودیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹس کیے کہ دیکھیں جی آپ لوگ اپنی دینی اور اپنی مذہبی اور جس طرح کی آپ کی جو مال کی آزادی ہے، مطلق آزادی، وہ آپ کو ہے، آپ اپنا خرچہ خود اٹھائیں، ہم اپنا خرچہ خود اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کوئی بیرونی طاقت جب حملہ کرے گی تو آپ نے اس کا ساتھ نہیں دینا، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، یا آپ کے اوپر کرے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اور قریش مکہ جب آپ کے پاس امن مانگنے آئیں گے تو آپ نے ان کو جگہ نہیں دینی۔ تو یہ سارے اس طرح کے کچھ پوائنٹس بتائے، جس کی وجہ سے اس کے بعد مدینہ اور اس کے اطراف جو ہے نا ایک طرح کا وفاقی حکومت بن گئی، اور دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ بن گیا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی سربراہی میں آ گیا۔ تو جس کی وجہ سے اب پاور ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی، اور یہودیوں کو ڈیفیوز کر دیا فی الحال کے لیے، کچھ وقت کے لیے یہودیوں کو ڈیفیوز ہو گیا، آپ کی بیگ سیف ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس آتے سے معاہدے کر لیے اور ایگریمنٹس کر لیے، اپنی بیگ کو آپ نے سیف کر لیا، اور گھر سیف ہو گیا آپ کا۔ اب آپ متوجہ ہوئے دوبارہ مکہ کی طرف، کیونکہ پتہ تھا کہ وہ لوگ آئیں گے، وہ حملہ کریں گے، اور آپ نے اس میں ڈیفینسو بیٹل لڑنی ہے۔ تو اس میں جو پہلی دفعہ پھر اس معاہدے کے بعد جو اندرونی خطرات سے تو محفوظ ہو گئے، پھر قریش مکہ کے جو متوجہ ہوئے، تو پھر غزوہ بدر ہوئی پہلی، جس میں نبی کے صرف 313 لوگ تھے۔ 313 میں بھی ایسا اخلاص تھا کہ کسی کے پاس تلواریں نہیں تھیں، وٹے تھے، ڈنڈے تھے، اور پتھر تھے، اور اس طرح کی چیزیں تھیں، چھریاں، چاقو اور تیر کمان، اور گھوڑے بھی نہیں تھے، اونٹ بھی نہیں تھے، غالباً 2 گھوڑے تھے، اور اونٹیں بھی کچھ بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہ 1000 کی فوج لدی ہوئی جو اکوپڈ تھی وہ آ رہی ہے، آ کے لڑی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شکست دے دی۔ یہ بہت بڑی جو فتح تھی مسلمانوں کے لیے، اور ان کے دلوں میں ایک چیز بیٹھ گئی کہ اب یہ نئی قوم مسلمان جو ہے اٹھ گئی ہے، اور اب ان کے ساتھ جو ہے نا وہ والا برتاؤ نہیں کر سکتے جو ہم پہلے کرتے تھے۔ پھر احد ہوا، غزوہ احد میں بھی پھر اور عرب اکٹھے ہو کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انسٹرکشنز دی تھیں کہ ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر آپ نے آرچرز تھے، آپ نے ڈپلوائے کیے آرچرز کو، کہ یہ آرچرز جو ہیں یہاں سے ہلیں گے نہیں، تیر کمان والے، جب تک میں خود آ کے آپ کو نہ ہٹاؤں آپ نے ہلنا نہیں ہے، بے شک ہم جنگ کی جائے، آپ نے ہلنا نہیں ہے اس جگہ سے، جو مرضی ہو جائے آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو غلبہ ہونا شروع ہو گیا، فتح ہونا شروع ہو گئی، اور وہ جو دشمن تھے بھاگنا شروع ہو گئے، تو مال غنیمت وغیرہ اکٹھا ہو رہا تھا، تو اوپر سے درے میں جو لوگ تھے انہوں نے بیٹھے کہا کہ دیکھو ہم تو جیت گئے، چلو ہم نیچے چلتے ہیں۔ تو ان میں امیر تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی حضور صاحب نے منع کیا کہ بالکل نہیں جا سکتے ہم، انہوں نے کہا نہیں ہم تو جنگ جیت گئے، ہم نے جانا ہی ہے۔ تو خالد بن ولید جو تھے درے کے سائڈ پہ پہاڑی کے نیچے چھپے ہوئے تھے گھوڑوں کی فوج کے ساتھ۔ خالد بن ولید جو تھے ایسے مجاہد تھے جو اسلام سے پہلے بھی کبھی جنگ نہیں ہارے اور بعد میں بھی نہیں ہارے، اب وہ بہت زبردست جنگی تدابیر تھی ان کی۔ تو جب انہوں نے خالد بن ولید نے دیکھا کہ آرچرز نیچے اتر گئے ہیں، کیونکہ تو پھر انہوں نے درے کے پیچھے سے چکر لگا کے ادھر سے آ کے یہ پیچھے سے جب یہاں پر پہنچے نا، تو مسلمان اس وقت مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا۔ یہ پیچھے جب متوجہ ہوئے تو سارے گھوڑے اوپر آ گئے بالکل ہی،
جب انہوں نے لڑنا شروع کیا تو وہ جو دوسری سائڈ سے جو کفار بھاگ کے تھے وہ بھی بیچ میں آ گئے، وہ بھی آگے پیچھے سے، تو مسلمان بیچ میں پھر ایک ایسے ہو گئے، بیچ میں رہ گئے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ جنگ ہار کے نبی کے دندان مبارک بھی شہید ہوا، بہت سارے صحابی شہید ہوئے اور بہت صحابہ نے نبی کے وسلم کی جان دی اور جرت کے ساتھ وہ لڑتے رہے، تیروں کو اپنے ہاتھوں سے روکتے رہے، نبی کے وسلم کا آگے کھڑے رہے، ایک صحابی کے تیر آ کے آنکھ پہ لگا، اس نے آنکھ سے روکا، تیر وہ ابو دجانہ تھے غالباً، جن کی آنکھ باہر نکل آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو ایسے ملا اور واپس لگا دی آنکھ کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آنکھ اس سے بھی زیادہ بہتر اور خوبصورت ہو گئی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ چڑھے اور وہاں سیف ہوئے پھر، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا نتیجہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب ان سے فارغ ہوئے عرب سے تو پھر اندر جو یہودی تھے انہوں نے اگریمنٹ جب توڑنے شروع کیے تو یہاں سے ان کو نکالا، خندق پہ چلے گئے خیبر میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر جو ہے آرمی اکٹھی کی، تو نبی کے ان کے اوپر پھر حملہ کیا کیونکہ انہوں نے اگریمنٹس توڑے تھے، تو جس میں غزوہ احزاب پر جس میں بندہ خندق کہتے ہیں خندق ہوئی، اور اس کے بعد پھر بنو قریظہ کے ساتھ بیٹل ہوئی، اور پھر اس کے بعد 6 سن ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ میں آپ عمرے کی نیت سے گئے تھے جو روک دیا گیا آپ کو، اور پھر ایسی شرائط انہوں نے کی جو بالکل نامناسب تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی۔ میں نے کہا نا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لیڈرشپ کوالٹی تھی، وہ نبی جو ہوتا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام خوش نہیں تھے کیونکہ اتنی غلط قسم کی وہ شرائط تھیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو نبی کریم نے فرمایا کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ اسی میں ہی 10 سال کا وقت امن کا ملا، اس وقت 1600 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس 10 سال کے اندر اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے کہ 10,000 تک پہنچے۔ جب کفار نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، انہوں نے اگریمنٹس توڑ دیے، پھر ان سے جھگڑا اور لڑائی ہوئی، اور پھر اس طرح ایونچولی فتح مکہ 8 سن ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو دوبارہ فتح کر لیا۔ 8 سال کے بعد دیکھیں جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کر لیا، اور اس کے بعد پورے عرب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہو گئی، اور یہ بہت بڑی فتح ہے۔ 8 سال کے اندر آپ نے پوری اتنی بیٹلز بھی لڑی اور اتنی بڑی بڑی پرابلمز تھیں ان کو سالو کیا، یہودیوں کی پرابلمز تھیں ان کو سالو کیا، اور اس کے بعد منافقوں کی پرابلمز تھی، بردرہڈ تھی، اپنے پورا ایک معاشرے کو قائم کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کو ترغیبیں دینا، اور ایک پوری اسٹریٹجی، ایک پورا معاشرہ کھڑا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ 8 سال میں نبی کے وسلم نے کیا، اور جس کی وجہ سے مائیکل ہارٹ نے کہا کہ نمبر 1 پہ نبی کے وسلم کو رکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، کہ ڈیلز ود دا ایشوز ریلیٹڈ ٹو امپلائیز، کہ اس میں امپلائیز جو ہوتے ہیں ایک کمپنی میں آپ جو ہائر کرتے ہیں ان کے جتنے ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈیل کرنا جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سچ ایز ہائرنگ، ان کو ٹرین کرنا، ڈیولپ کرنا، کمپنسیشن، ان میں موٹیویشن، کمیونیکیشن، ایڈمنسٹریشن، یہ جتنی اسکلز ہیں، جیسے کہ یہ ایچ آر کا جو بندہ ہوتا ہے آپ کے یونیورسٹیز میں بھی ہوں گے، یہ بہت انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کمپنی کے لیے، ایک کمپنی کو کھڑا کر کے ایک کمپنی کو چلانا جو ہوتا ہے وہ اس کمپنی کے امپلائیز کا کام ہوتا ہے۔ تو آپ اگر صحیح امپلائی رکھیں گے، ہائر کریں گے، تو پھر ہی جا کے کوئی بات بنے گی۔ امپلائی آپ کا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ہائرنگ صحیح نہیں کی تو فائدہ ہی نہیں، وہ تو بندہ آپ کے کمپنی کو بٹھا دے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹیلنٹ کو ڈھونڈنا، ایک نظر کہ بھئی یہ بندہ اس کام کے لیے زبردست ہے اور یہ فٹ بیٹھتا ہے اس کے لیے، تو یہ ہیومن ریسورس کا کام ہوتا ہے۔ کاسٹنگ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں مووی کے ہالی ووڈ میں، وہ ایک رول کو پلے کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے ایکٹرز ہوتے ہیں ہالی ووڈ کے، ان میں سے چوز کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا، ٹام کروز ہو گیا یا بریڈ پٹ ہو گیا یا جارج کلونی ہو گیا یا کوئی اور شاہ رخ خان ہو گیا، یہ ہو گیا عامر خان وغیرہ ہو گیا، ان میں سے یہ بندہ یہ رول زیادہ بہتر پلے کر سکے گا، یہ ان کی نظر ہوتی ہے، ان کا فہم ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں کاسٹنگ ڈائریکٹرز، کاسٹنگ ایجنٹس، جن کو ہائر کیا جاتا ہے وہ
کہتے ہیں جی یہ ایکٹر اچھا ہوگا، یا نئے ایکٹر کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح HR کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی کمپنی کے لیے بندے ہائر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو ٹرین کرتا ہے، پھر اس کو بونسز دیتا ہے کہ تاکہ وہ جو اس پیسوں سے فار ایگزامپل وائی شوڈ آئی ورک فار اے کمپنی دیٹ گیوز می بیسک پے، میں کہوں گی جی وائی شوڈ آئی ورک ہارڈ. But if there's an incentive, somebody gives me a bonus, somebody gives me some money, somebody gives me an incentive, a motorcycle or a car or a flat or something, I'll say, yeah, fine, I'll work hard for your company because you are giving me these incentives and you're giving me these bonuses. So why not? Yes, I should work hard for this extra bonus or money. But if there's no extra bonuses or compensation, then why should I work hard for your company? I'm already working 8 hours for you and I'm getting the basic pay and that's it. آپ میرے کیا لگتے ہیں، میں کیوں آپ کے لیے کروں؟ تو یہ کمپنسیشن، ان کے دلوں کو خوش کرنا، یہ ساری چیزیں. تو ہائرنگ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر رکھتے تھے ہائرنگ اور ریکروٹمنٹ کے اس طور پر میں بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ابو جہل یا عمر، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، حضرت عمر کا نام بھی عمر تھا، ان کا ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ دونوں بہت تگڑے آدمی ہیں اور اگر یہ اسلام میں آگے تو اسلام کو بہت قوت مل جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول کر لی. جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تب تک مسلمان جو تھے چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہم اب چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کعبہ میں جا کے نماز پڑھیں گے. نبی کریم نے کنونس کیا اور چونکہ تعداد کم تھی تو نبی کریم نے کہا کہ میں جو مرضی ہو جائے ہم لوگ نماز پڑھیں گے کعبہ میں اور کھل کے پڑھیں گے. اس دن پھر جب سب گئے کعبہ میں اور عمر نے تلوار نکال لی اور انہوں نے کہا کہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، جس نے اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے، تو آج عمر کی تلوار یہاں پر ہے. تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی، سامنے سب نے وہاں نماز پڑھی اور کھل کے نماز پڑھی. اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک عورت نے بتایا دیکھو ابو جہل نے تمہارے نیفیو کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. ان کو غصہ آیا، جا کے کعبہ کے پاس کو پکڑا اور مارا ابو جہل کو، اور واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا دیکھو میں نے تمہارا بدلہ لیا، بدتمیزی کر رہا تھا. انہوں نے کہا چچا اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو اس پر حضرت حمزہ بھی مسلمان ہو گئے. تو دو پاورفل آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے جس کے ساتھ اسلام کو بہت قوت ملی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے. ٹھیک ہے نا. ان کو نبی کریم سے بہت درویش اور بہت اللہ والے تھے. انہوں نے ایک پوسٹ مانگی نبی کریم نے، یہ پوسٹ مجھے دے دیں. لیکن گورننگ کو پوسٹ تھی. انہوں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے پوسٹ سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ آپ کا مزاج اس طرح کا نہیں ہے. ان کو منع فرما دیا کہ آپ کا مزاج اس طرح کا نہیں. نبی کریم سمجھتے تھے مزاج اپنے صحابہ کرام کا، کس کو کیا کرنا ہے. لیکن جس آدمی نے اذان کا سنا، اذان کی جس کو خواب آیا کہ ایسی ہونی چاہیے، جب وہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے بلایا جائے نماز کے لیے، کوئی گھنٹی کا کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، تو ان کو صحابی کو خواب آیا اور یہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں مجھے ایسا خواب آیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو انہیں کہا تو بہت اچھا خواب ہے. حالانکہ صحابی کو خواب ان کو آیا تھا. ان کا جاؤ جا کے حضرت بلال تھے ان سے کہو کہ اذان دیں، کیونکہ حضرت بلال اذان کی آواز اچھی تھی اور حضرت بلال اذان کی آواز اونچی تھی. تو انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کس آدمی کو کیا جاب دینی ہے. 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ابو محذورہ تھے، حضرت بلال عنہ تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرا کون سا صحابی کو میں نے کیا کام لینا ہے، اس سے کیا کام لینا ہے اور کس سے کیا کام کرنا ہے، یہ سارا پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کس کو زیادہ قریب رکھنا ہے اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، یہ سارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. کون خواص تھے. ٹھیک ہے. اس طرح خالد بن ولید کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے اس کے بھائی سے اور میسیج بھجواتے رہتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ کی تلوار ان کا لقب تھا، سورڈ آف اللہ، تو جس کی وجہ سے شام فتح ہوا اور بہت سے مواقع ان کی وجہ سے وہ بڑی بڑی واقعات ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا. پھر کمپنسیشن اور بونسز کہ خوش کرنا، جتنے بھی مال غنیمت آتا تھا سب نے بانٹ دیا تھا. زیادہ سے زیادہ بکریاں ہیں تو 100 200 بکریاں دی جا رہی ہیں صحابہ کرام کو، اور مال پہ مال دیا جا رہا ہے، اور جو جہاد پہ نہیں آیا اس کو بھی دیا جا رہا ہے. سب کو خوش کیا جا رہا ہے، سب خوش ہیں، سب رجے ہوئے ہیں، سب کو زبردست مطلب
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका ख्याल रखते थे, सबको खुश करते थे नबी करीम। ये एक तरीका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिससे और फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उनका नबी करीम का यही था। उनको सहाबा कराम को नमाज़ों के ज़रिए, तहज्जुद के ज़रिए, कुरान के ज़रिए और जंगी तदाबीर के ज़रिए भी, और ये सारी ट्रेनिंग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दिया करते थे, जिसकी वजह से। और एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया नबी करीम की कितनी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन थी कि ये असहाब सुफ़ा में 70 लोग और फिर बाहर से लोग मुसलमान होके आते थे, कहाँ कहाँ लोगों को पैसे चाहिए होते थे, किस तरह उनकी मदद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कुछ ये करते थे। एक एडमिनिस्ट्रेशन थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है ना। और फिर अब ये भी हो गया, तो ये जो थी हमारे टॉपिक्स थे। और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें इत्तबा ज़रूरी क्यों है। इत्तबा इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये सूरह आल इमरान में है कि आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तुम मेरे पीछे चलो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये लाजिम हो गई बात। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके, कुरान की अपनी तशरीहात करके आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं चलेंगे। आपके पास ये नबी करीम का पासपोर्ट नहीं होगा, मोहम्मदी पासपोर्ट नहीं होगा, आपको ठुड्डा लगा दिया जाएगा, आप दफ़ा हो जाए यहाँ से। आपका इस दुनिया में आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास करके अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बना दिया। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक चीज़ जो है तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तुम किसी और की कॉपी मत करो, तुम किसी और के पास मत जाओ, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखो। आप जब दर्जी टेलर के पास जाते हैं, आप कपड़ा देते हैं और वेस्ट कोट देते हैं उसको कि यार ये नमूना है, आपने इस नमूने के मुताबिक मेरी वेस्ट कोट सीनी है। वेस्ट कोट के बाजू थे, बटन थे, जब आप उसको दिया और जब वापस लेने गए तो पता चला वेस्ट कोट के उसने बाजू ही उड़ा दिए, बटन की जगह जिप लगा दिया। आप कहेंगे मैंने तुम्हें क्या नमूना दिया था, तुमने क्या बना दिया, ये मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं तो पैसे नहीं दूंगा, मुझे पसंद नहीं आया। वो कहते जी आजकल फैशन है, आजकल का फैशन है जी, बड़ा इन है, ये तो डिजाइनर पहनते हैं, ये तो अमीर अदनान का डिजाइनर है, ये ले लें, ये ज्यादा बेहतर। आप कहेंगे नहीं, मैंने आपको जो डिजाइन दिया था मैंने उसके पैसे दिए थे, मुझे वही अच्छा लगता है, वही ले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी भी यही है कि हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जो अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, आपने पूरी जिंदगी वहां से उठानी है। आपको किसी तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तीसरे का स्टाइल, आप किसी तीसरे की को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास बेहतरीन जो नमूना है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। तो ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, मैं युति रसूल फ़क़त आता अल्लाह। ये कितने ज़बरदस्त है, मैं युति रसूल फ़क़त आता अल्लाह। जिसने रसूल की इत्तिबा कर ली, समझो उसने अल्लाह की इत्तिबा कर ली। ये तो कितनी बड़ी आयत है कि देखें आप रसूल की इत्तिबा कर लें ऐसे ही जैसे अल्लाह की इत्तिबा कर ली। अतीउर रसूल व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि आप अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें। बहुत सारी इस तरह की आयत हैं जिसमें से हमने नबी करीम की तालीमात को लेना है। नबी करीम और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तुम ये जो चीज़ दे दी जाए, अगर रसूल तुम्हारा तुम्हें कोई चीज़ दे दे तो ले लो, और जिसे छोड़ने को तो उसको छोड़ दो, ठीक है ना। तो मेयार क्या बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हम लोग अगर इस मेयार पे नहीं चलेंगे और अपनी मनमानी करेंगे और अपना हम लोग तौर तरीका, उठना बैठना, खाना पीना, हुलिया अगर हम फॉरेनर्स पे करेंगे तो हमारे हालात भी हम समझ लें कि फिर हम एक मगलूब कौम है। और फॉरेनर्स का जो दूसरे बाहर के लोग हैं उनका गलबा है हमारी ज़ातों के ऊपर, हमारे ऊपर उनके असरात हैं, जो इस असरात की वजह से हमारे ये हालात हो, ठीक है ना। अगर हमारी अपनी पहचान हो, हमारी अपनी एक वैल्यू हो, तो आप खुद सोचें कि हमारे पास माइकल हार्ट कह रहा है कि नंबर 1 पे 100 ग्रेटेस्ट पे नंबर 1 पे किसको रख रहा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और हम किधर मारे मारे फिर रहे हैं, हम मारे मारे फिर रहे हैं, इधर किसी के पीछे जा रहे हैं, कभी किसके पीछे जा रहे हैं, कभी किसके पीछे जा रहे हैं। उधर अंग्रेज गवाही दे रहे हैं, अंग्रेज क्रिश्चियन खुद गवाही दे रहे हैं नंबर 1 पे कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब हम मतलब अपने नबी को छोड़कर हम अगर लोगों के पीछे चलना शुरू करेंगे तो जारी बात दुनिया में मार ही खाएंगे। और वही हो रहा है जो आजकल हो रहा है दुनिया में, हम लोग मार खा रहे हैं, और क्या हो सकता है। तो अपने नबी को पहचानने की कोशिश करें, अपने नबी को
کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے. آپ کو بھی نبی کا مقام ہمیں نہیں پتا. ہمارے جس دن پتہ چل جائے گا وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، جب لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پلیز کچھ کریں، پلیز کچھ کریں، یہ حساب کتاب شروع کروائیں بڑا سخت دن میں، پلیز کچھ کریں، نفسی نفسی، یوم یفر المرء من اخیہ، سارے بھاگے ہوں گے ایک دوسرے سے. اس وقت ایک آدمی ہوا اس پورے مجمع میں، محمد الرسول اللہ. یہ ایک شخص جس کے پاس جائیں گے لوگ، وہ کہیں گے میں انشاءاللہ کچھ کرتا ہوں، سجدے میں گر جائیں گے اور ایسا سجدہ کریں گے، ایسا سجدہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد سر اٹھاؤ اور بتاؤ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر دیں. تو یہ ہمارے نبی ہیں، ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، ان کے دامن کو پکڑ لیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ انشاءاللہ دیکھیں آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو عزتیں ملیں گی. غیرت کے طریقے پر کوئی عزت نہیں ملنے والی، کوئی وہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں لندن میں رہا ہوں، میں جتنا مرضی گورا بن گیا تھا وہاں پر جا کے، جتنی مرضی میں پینٹیں پہنوں، جتنی مرضی میں اسٹائل مار لوں، آخر کار مجھے یہی کہتے تھے دل میں، کہتے جب کوئی لڑائی ہوتی تھی نا، کوئی بات ہوتی دل میں بھی گو بیک ٹو یور کنٹری، چلو دفعہ ہو جائے یہاں سے. تم نے حلیہ بھی اپنا ہمارے والا بنایا ہوا ہے. مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، تم ہر چیز اپنا، تم نے ہمارے والا، کھاتا ہمارے ہو، پیتے ہمارے ہو تم، اور پھر آگے آ کے ہمیں تبلیغ کرتے ہو. آگے سے یہ کہتے ہیں کہ تم کس کی تبلیغ کر رہے ہو؟ ہمیں تمہارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تو ہمارا ہے سارا، تمہارا کوئی اپنا کوئی طور طریقہ ہی نہیں ہے. تو خالی میں اپنا نام جان سے بدل کے اگر زید رکھ لوں گا تو کیا فائدہ ہو؟ تمہارے اندر ساری چیزیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو میری ہیں، تو میں مسلمان ہو کے کون سا تیر مار لوں گا ایسے؟ تو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ہمیں. وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں. یہود و نصارہ، قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کے دوست نہیں ہو سکتے، امت واحدہ ہیں وہ لوگ، ہمارے خلاف ہیں، تو ایسا ہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کے بالکل ہر چیز ان کے اپوزٹ، جو اپوزٹ ہوتا تھا وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش کریں اپنے نبی کو پہچاننے کی، اس کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم لوگ جب قبر میں جائیں تو کم از کم جو فرشتہ ہے وہ دیکھے اور کہے کہ یار یہ نبی کا امتی آیا ہے. ٹھیک ہے، تو بس انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا ابھی جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، اور یہ تاریخ اسلام جو ہے نا یہ بک ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ اس کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت سنور جائے. ہم لوگ پاس وقت بہت کم ہے، دنیا میں لوگ روزانہ تقریباً 1.25 لاکھ آدمی دنیا میں مر جاتا ہے، 3 لاکھ پیدا ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس کے مطابق. ہمارا نمبر ابھی نہیں آیا، آ بھی سکتا ہے. اگر ہم گئے تو کیا ہم تیار ہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. روز تیاری کرنی ہے، ہم نے وہاں پہ جانا ہے، سوال جواب ہوں گے. ایک نماز بھی چھوٹ گئی اس پر بھی سوال، اس پر بھی جو ہے پوچھا جائے گا، اس پر بھی پوچھا جائے گا. ایک روزہ چھوٹ گیا اس پر بھی پوچھا جائے گا. جھوٹ بولا اس پہ بھی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور یہ آخری عشرہ ہے، اس پہ آپ لوگ محنت کریں اور اخلاص کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا جہنم سے خلاصی کا پروانہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں. بہت سارے لوگوں کی مغفرت ہو گئی ہوگی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری بھی ہو جائے گی. اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اب 10 دن ہے، اس 10 دن میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں، سنت کے اعتکاف کر لیں، نفلی اعتکاف کر لیں، اور راتوں کو اٹھیں اور روئیں اپنے اللہ کے سامنے، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ اللہ مجھے یاد ہے فلانا تاریخ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ غیبت کی تھی، اللہ میں نے یہ بڑا گناہ کر لیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ مجھے توفیق دے دے، میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ سے بات کریں رات کو آج. اور انشاءاللہ باقی بھی طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب تک ہم نہیں منائیں گے اور دنیا سے چلیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی ناکامیابی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. مرنے کے بعد پھر واپس نہیں آ سکتے، خدا نخواستہ پھنس نہ جائیں ہم. قبر میں پہلی رات پہلے دن قبر میں کا عذاب تو دور کی بات، قبر میں جا کے لیٹنا ہی جو ہے رات کو اکیلے بڑی مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اس کے بارے میں سوچیں، راتوں کو اٹھیں اور سوچیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ہم کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں. یہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے دین کو پہچانیں،
نمبر لینے کی کوئی اس میں وہ بات نہیں ہے، نمبروں کا کیا ہے، وہ تو مل ہی جائیں گے انسان، اپنی زندگیوں کو سنوارے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.